لیکن میرے بھائیوں یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن پاک بھی پڑھنے سے شفا ملنی ہے، لٹکانے سے نہیں ملنی۔ کوئی بندہ زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، کلونجی لٹکا کے، شہد لٹکا کے پھرنا شروع کر دے کہ رسول اللہ نے کہا ان میں شفا ہے، ان میں شفا ہے، تو کیا زمزم لٹکانے سے شفا ملے گی کہ پینے سے؟ شہد لٹکانے سے ملے گی کہ پینے سے؟ کلونجی کھانے سے ملے گی کہ کلونجی کی پڑیا باندھنے سے مل جائے گی؟ تو اللہ کے بندو یہ قرآن پاک بھی لٹکانے سے نہیں شفا ملنی، اس کو بھی پڑھنے سے ملنی ہے۔ آگے سے ہمیں دلائل دیتے ہیں جی قرآن، آپ مولوی جو ہے نا یہ لٹکانے کے بڑے خلاف ہیں، تویزات کے خامخواہ خلاف ہیں، تویز کے اندر تو قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے۔ اچھا جی قرآنی آیت پیر صاحب لکھ دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے اور برکت آ جاتی ہے۔ پیر نے کہا یہ میں آپ کو ایک عینی حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ، اللہ کے بندے تویز نہ لٹکا پڑھ، وہ یار اس میں نے کھول کے دیکھا قرآنی آیت لکھی تھی۔ اچھا پیر قرآن کی ایک آیت لکھے، اس سرانے کے نیچے جا کے رکھ دو، برکتوں کا نزول ہو جائے گا، گھر میں رکھ دو، برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ گھر جاؤ الماری کھولو، 10 قرآن پڑھے ہیں، پورے قرآن، ایک آیت نہیں۔ اگر حالی رکھنے سے برکتیں آنی ہیں تو گھروں میں تو قرآن کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان سے کیوں نہیں برکتیں آ رہی؟ الماری کون سا گھر ہے مسلمانوں کا جہاں پہ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ ہو یہاں پہ بیٹھا جس کے گھر قرآن نہ ہو؟ بھائی قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے اور پورا موجود ہے، ایک تویز اور ایک آیت تھوڑی ہے۔ پیر کے لکھنے سے برکت آ گئی ہے اور پورا قرآن گھر میں پڑھا ہے، اس سے برکت نہیں آئی؟ عقل کے اوپر بھی تو پھر پردہ ہے نا، پڑھنے سے آنی ہے۔